نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المجادلہ کے دوسرے رکوع کی آیات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حزب اللہ اور حزب الشیطان دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے جو سورت کے آخر میں موجود اور مذکور ہے۔ یہاں ان آیات مبارکہ میں حزب اللہ یعنی اللہ کی وہ جماعت، اس کی ضرورت و اہمیت کو سب سے پہلے واضح کی ہے کہ دنیا میں اللہ کی جماعت کا موجود ہونا معاشرے سے برائیوں، ظلم اور عدوان کے خاتمے کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ حزب الشیطان یعنی شیطانی جماعت اور گروہ وہ اپنے شیطانی پروگرام کے پھیلاؤ کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ ان کی شرارتوں اور سرکشیوں کو ختم کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں سچی اور منظم جماعت جس کا پروگرام بہت اونچا اور اعلیٰ ہو، جس کی سوچ بر اور تقوی کی ہو، دنیا میں اخلاقیات کو پھیلانے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد ہو، ایسی جماعت کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ آسمان و زمین کی ہر چھپی سے چھپی چیز کو اللہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ شیطانی جماعتیں چھپ کر کوئی کردار ادا کرتی ہیں، وہ مسلمان جماعت اور معاشرے میں فساد، فتنہ، افتراق اور انتشار پیدا کرنے کی سازشیں کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی یہ سازشیں اللہ سے مخفی ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تمہارے 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی، کوئی میٹنگ 3 آدمیوں کی نہیں ہوتی مگر یاد رکھو چوتھا اللہ کی ذات وہاں موجود ہوتی ہے۔ اور نہ ہی ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 آدمیوں کی کوئی میٹنگ ہوتی ہو اور چھٹی اللہ کی ذات وہاں نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، چھٹی اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، اور نہ اس سے کم یا زیادہ 2 آدمی ہوں یا 6 سے زیادہ ہوں، بڑی جماعت ہو،
الا هو معہم اینما کانوا، مگر اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ قرآن مقدس نے یہاں 3 سے ذکر کیا کہ 3 آدمیوں کی جماعت۔ جمع کا اطلاق عربی میں 3 پر ہوتا ہے، 2 وہ جمع نہیں ہوتا، عربی میں 2 کے لیے تثنیہ بولا جاتا ہے، یعنی 2 افراد ہیں۔ جماعت کم سے کم 3 افراد پر مشتمل ہوتی ہے، 3 سے زیادہ وہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی تعداد اور انتہا نہیں ہے، لیکن اگر 3 نہیں ہیں تو 2 آدمی ہی مل کر کام شروع کر دیں۔ اس میں یہ بات اللہ نے سمجھائی ہے کہ مل کر کام کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یعنی اجتماعیت پیدا کر کے کام کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ہاں، اب یہ کام کرنے کے اوپر منحصر ہے کہ تم کام کیا کر رہے ہو۔ اگر تمہارا پروگرام منشور اچھا ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے تفصیل سے، اگر تو تمہارا منشور بر اور تقوی ہے، معاشرے کے اندر اخلاقیات کو فروغ دینا ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے تمہاری اجتماعیت ہے، جو دجوت ہے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر عدوان اور ظلم اور بر کی بجائے اسم اور معصیت الرسول کے لیے تمہارا پروگرام ہے اور اس کو تم فروغ دے رہے ہو، معاشرے میں انتشار پیدا کر رہے ہو، تو اللہ اس کی سخت سزا تمہیں دے گا۔ لیکن یہ بات اصولی طور پر قرآن نے یہاں بیان کی ہے کہ جماعت کی صورت میں کام ہونا چاہیے، انفرادی نہیں۔ آج یہ بہت بڑے المیے کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ہاں انفرادی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ بس ہر آدمی اپنے طور پر نیک بن جائے، جنت میں چلا جائے، کامیاب ہو جائے، بس خود کو ٹھیک کر لیں، باقی خود بخود سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے جس قدر بھی احکامات و اعمال ہیں وہ بھی اپنے اندر اجتماعیت لی ہوئی۔ نماز جیسی عام عبادت کو ہی دیکھ لیں، مسلمان جماعت کو اس کا حکم نہیں ہے کہ وہ انفرادی طور پر پڑھ لیا کریں۔ انفرادی طور پر تو ایک مجبوری کے تحت کسی وقت ہو سکتا ہے کہ تم سے جماعت چھوٹ گئی، لیکن اس کو کوئی مستقل معمول بنا لے کہ اکیلے ہی نماز اس نے پڑھنی ہے، وہ سخت سزا کا مستحق ہے۔ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی بغیر کسی وجہ کے اکیلے نماز پڑھ لینا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور پھر جتنی بڑی اجتماعیت ہوتی ہے اتنی ہی اس نماز کی اہمیت اور قبولیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک 3 افراد کی جماعت ہے، ایک یہ ہے کہ 100 افراد کی، اور ایک اس سے بڑی اجتماعیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 25 گنا ہے، اور بڑی مسجد ہو، جامع مسجد ہو، وہاں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عام اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا بڑھ جائے گا۔ اگر اس سے بڑی اجتماعیت یہ کہ انسان مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا، لاکھ نماز کے برابر بھی ثواب چلا جاتا ہے۔ تو کیونکہ وہاں بڑی اجتماعیت، جو اجتماعیت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی ہی اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اجتماعیت کی صورت میں، اور اجتماعیت پیدا ہوتی ہے ایک فکر، ایک سوچ سے، ایک نظریے سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ما یکون من نجوی ثلاثۃ، 3 آدمیوں کی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی مگر یاد رکھو چوتھی اللہ کی ذات وہاں ہوتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی تائید و نصرت ہوتی ہے۔ 5 ہوں تو چھٹی اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ جہاں بھی تم ہوتے ہو اللہ کی ذات وہیں ہوتی ہے تمہارے ساتھ۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر یاد رکھو کہ اب یہ میٹنگ تمہاری کس بنیاد پر تھی۔ اگر تو اچھی تھی تو تمہاری ان میٹنگوں، مشوروں، اس کے لیے معاشرے کو درست کرنے کی جو تمہاری فکر اور تمہاری عملی حکمت عملی تھی، اس پر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔
ان اللہ بکل شیء علیم، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب حزب الشیطان ہے، وہ دیکھو وہ اپنی سرگرمی سے باز نہیں آتی، شیطانی جماعت وہ اپنا ہر وقت کام کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے اس کا یہاں ذکر کیا، الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم دیکھتے نہیں ان لوگوں کو کہ جن کو بری میٹنگوں سے منع کیا تھا، نجوا سے منع کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کوئی جہاد کا موقع آتا تو اس کے لیے تیاری شروع ہو جاتی، اجتماعی فنڈ اور چندہ بھی اکٹھا کیا جاتا تھا۔ مسلمان جماعت میں نام نہاد افراد بھی شامل تھے، منافق جن کو کہا جاتا ہے۔ ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ جہاں کہیں کوئی مخلص مسلمان گزر رہا ہوتا یا کسی کام میں مصروف ہوتا، یہ منافق آپس میں اکٹھے ہو کر، نہ دو تین جتنے بھی ہوتے، اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ کان میں خسر پسر شروع کر دیتے، آپس میں گپے لگانا اور بات چیت کرنا شروع کر دیتے، اور مسلمان کی طرف آنکھوں سے ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے ایک عام آدمی بھی جب گزر رہا ہو اور دو آدمی مل کر ایسی سرگوشی میں بات شروع کر دیں اور اشارے اس کی طرف کر رہے ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، اور جب حالات جنگی چل رہے ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ شاید میرے کئی قتل کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ پریشان ہو جاتا۔ اسی طرح کہ یہ منافقوں کی حرکتیں تھیں کہ آپس میں اکٹھے ہو کر دو چار لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف خسر پسر شروع کر دیتے تھے۔ اس سے مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کو، اور ان کا ساز باز تھا یہودیوں کے ساتھ، منافقوں کی زیادہ تر تعلقات یہودیوں کے ساتھ تھے، اور یہودیوں کے تعلقات اس وقت کی رومن امپائر کے ساتھ، کیسر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مل کر یہ مسلمان جماعت کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان منافقوں نے یہودیوں کے ساتھ اور رومیوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ میں اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بھی بنانا چاہا۔ وہ ہیڈ کوارٹر جہاں سے بیٹھ کر یہ سازشیں کرتے، مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرتے، وہاں انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا مسجد کے نام سے، تاکہ مسلمانوں کو ہمارے کے خلاف کوئی سازشیں کرنے کی حوالے سے کوئی ان کو اس چیز کی نہ ہو، علم بھی نہ ہو، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے ایک مسجد بنائی جس کو مسجد ضرار قرآن نے کہا ہے۔ یہ مسجد تو تفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، ابو عامر فاسق ان کا سرغنہ تھا، رومیوں کے ساتھ خفیہ ساز باز تھا، اور یہ یہاں سے مسلمانوں کے خلاف اندرونی طور پر سازشیں کر رہے تھے۔ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت کھول دی اور اس مسجد کو گرا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، اس کو آگ لگا دی۔ تو یہ منافق اس طرح مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو نجوا سے منع کیا گیا، سرگوشیوں سے، خفیہ میٹنگوں سے منع کیا گیا، لیکن ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر جس سے ان کو منع کیا گیا پھر وہ کرتے ہیں وہی۔ حضور نے باوجود اس کے کہ ان نام نہاد مسلمانوں کو روکا کہ اس طرح نہ کیا کرو، لیکن یہ باز نہیں آئے، پھر وہی کرتے ہیں حرکتیں۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ وہی حرکتیں کرتے ہیں جن سے ان کو روکا گیا، اور ان کی یہ سرگوشیاں، خفیہ میٹنگیں یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، یہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی۔ کوئی معاشرے میں بر اخلاقیات کو فروغ دینے، انسانی بھلائی کا پروگرام سوچنے کے لیے نہیں، بلکہ گناہ کی بات کرتے ہیں کہ دوسروں کو نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ عدوان، ظلم و زیادتی،
ان کی سرگوشی یا ان کی میٹنگ کس کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ عدوان کی بنیاد پر، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر ان کی میٹنگ ہوتی ہے۔ ان کا ایجنڈا ہر میٹنگ کا یہی ہوتا ہے، یعنی بد اخلاقی، عدوان، ظلم و زیادتی اور معصیت الرسول۔ اس سے وہ لوگ ذرا عقل سے کام لیں، جو آپس میں مل بیٹھتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی منفی پراپوگنڈا کر رہے ہوتے، کسی مسلمان کے خلاف یا اور کسی معاشرے میں برائی اور خرابی کو فروغ دینے کے لیے، بد اخلاقی کو فروغ دینے کے لیے آپس میں بات چیت خسر کرتے ہیں۔ قرآن ان کو منع کر رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، اور اس پر مزید بدمعاشی یہ کرتے کہ یہ نام نہاد مسلمان منافق یا ان کے حلیف یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب الفاظ میں سلام کرتے تھے۔ امت کو، جماعت مسلمین کو تو حکم یہ ہے کہ تم سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی اور رحمت و برکت ہو۔ یہ بجائے ان الفاظ کے ساتھ سلام کرنے کے کہتے تھے السلام علیکم۔ سام عربی میں موت کو کہتے ہیں کہ تمہیں موت آئے، تمہیں تباہی آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ان کو صرف وعلیکم کہتے، تم میں بھی تباہی آئے، تم پر بھی ہلاکت واقع۔ ایک موقع پر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی تو کچھ اسی طرح کے منافق آئے حجرے سے باہر، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کے الفاظ سے سلام کیا۔ حضرت امی عائشہ نے سن لیا، بڑا انہیں غصہ آیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام وغضب اللہ ولعنہ، کہ اللہ کا غضب ہو تم پر، اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ اتنا غصے میں اور اتنی برے الفاظ کے ساتھ تم ان کو کہہ رہی ہو، پکار رہی ہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کو السلام علیکم سے بد دعا دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ وعلیکم، یعنی تم پر بھی، جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو نا یہ تم پر بھی ہو۔ اور ظاہر ہے ان کی بد دعا تو قبول ہوگی نہیں، اور اللہ کے رسول کی دعا جائے گا نہیں جائے گی۔ میں نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم کہا ہے میں نے، یعنی اس کا جواب میں نے دے دیا۔ کیا اخلاق، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بد کلامی، بد زبانی پر بھی ان سے زیادہ الفاظ بولنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عائشہ کو روک دیا کہ ایسی بد زبانی ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اختیار کریں، چاہے وہ دشمن ہیں، چاہے وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے۔ ہم نے جواب دے دیا جتنا دینا تھا، وعلیکم، کہ تم پر بھی ہو یہی جو تم ہمیں کہہ رہے ہو۔ تو ہوئی قرآن نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ وَإِذَا جَاءُوكَ، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو آپ کو تحیت اور سلام پیش کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو تحیت و سلام پیش نہیں کیا۔ یہ اپنی طرف سے الٹا بد دعا دیتے آپ کو۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل میں کہتے تھے، آپس میں جب باتیں ہوتی تھیں کہ آپس میں کہ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا؟ ہم تو ان کو کیا بد دعا دے کر آتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ کر آتے ہیں، اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بدبختو حسبہم جہنم، تمہارے لیے جہنم کافی ہے، تمہاری سزا آخرت میں ہے۔ دنیا میں تو اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اور تم اس مہلت کو سمجھتے ہو کہ اللہ میاں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اللہ گویا کہ تمہاری اس عمل سے ناراض ہی نہیں ہے۔ نہیں، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہا، اس میں تم داخل ہوگے،
ان کو جہنم میں داخل اللہ کرے گا، فبئس المصیر، اور جہنم جس کا ٹھکانہ ہوا اس سے بری کوئی جگہ نہیں ہے، بہت ہی بری جگہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلمان جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ایجنڈا آپس کی میٹنگوں کا کیا ہونا چاہیے، تمہاری جماعت وہ معاشرے میں قائم ہونی چاہیے ظلم کے خاتمے کے لیے، اخلاقیات کو فروغ دینے کے لیے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم مشورے کرو تو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو تم قطعاً مشورہ نہ کرو اسم، بد اخلاقی، عدوان، ظلم و زیادتی، اور معصیت الرسول کی بنیاد پر کوئی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کی بنیاد پر کوئی مشورہ کرو، ایسا نہ کرو، بلکہ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور مشورے کرو بر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ۔ بر کہتے ہیں ہر قانون کی ایک روح ہوتی ہے، اس روح کو ایک قانون کی صورت ہوتی ہے جس کو حکومت قائم رکھنے کے لیے بسا اوقات جبر اور زبردستی بھی کرتی ہے، ایک اس قانون کی روح ہوتی ہے جس کو اخلاقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو بر کہا جاتا ہے، کہ وہ جو قانون کی اصل روح ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے کردار ادا کرو، اور اس کی ظاہری صورت جو تقوی ہے، انصاف کا تقاضا ہے، اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرو۔ تمہاری ساری پلاننگ، ساری جدوجہد، کاوش معاشرے کے اندر اخلاقیات کو، انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ الذی، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان، باقی یہ جو شیطانی جماعت ہے، ان کی میٹنگیں، ان کے مشورے، یہ تو در حقیقت اس لیے ہوتے ہیں لیحزن الذین آمنوا، تاکہ مسلمان جماعت کو پریشان کریں۔ یہ دو چار ملتے ہیں نا، آپس میں کسر شروع کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کی یہ میٹنگیں، ان کے مشورے مسلمان جماعت کا کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا، الا باذن اللہ۔ ہاں اللہ ہی کی مرضی ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان جماعت کو نقصان پہنچے، اس لیے ان کی باتوں سے اور ان کے ان خسر سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جماعت کو اس حوالے سے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جہاں کہیں بھی 3 افراد موجود ہوں تو ایسا نہ کریں کہ 2 آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ طریقے سے بات چیت شروع کر دیں اور تیسرے کو اکیلا چھوڑ دیں، ایک اپنے کان کو آگے کرے، دوسرا منہ اس کے آگے کرے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ بات چیت شروع کر دیں، اور تیسرا بیٹھا ہوا وہیں، الا یہ کہ کچھ اور لوگ آ جائیں اس مجلس میں اور وہ تیسرے کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں، تو تم آپس میں بات چیت پھر کوئی کرنا چاہتے ہو، صحیح بھی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، کرنی ہے تو مسلمان جماعت کو صحیح بات چاہیے، غلط بات کی اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر جہاں اس طرح کا اندیشہ ہو کہ 3 افراد ہیں، 2 آپس میں اگر آہستہ آہستہ باتیں شروع کر دیں گے تو تیسرا سمجھے گا شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اس لیے اس طرح کا عمل اور اس طرح کی صورت اختیار کرنا، چاہے تیسرے کو یقین بھی ہو کہ یہ میرے لیے تو بات نہیں کریں گے، میرے تو اپنے عزیز ہیں، میرے تو اپنے دوست ہیں، لیکن بظاہر صورت ایسی کیونکہ بنتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یار جو کوئی اتنی خفیہ بات ہے کہ جو مجھ سے چھپا کر کی جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات نہ ہو، اس لیے حضور نے اس طرح کی طریقے سے بات چیت کرنے سے منع کیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے 3 آدمی بیٹھے ہوئے نا تو 2 آپس میں آہستہ آہستہ باتیں الگ سے ہو کر شروع کر دیتے ہیں، یاد رکھو اس سے حضور نے منع فرمایا۔ ہاں کچھ اور لوگ وہاں مجلس میں شامل ہو گئے، وہ اس تیسرے کے ساتھ الگ بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں، تو پھر 2 آدمی الگ سے بات کرنا چاہیں تو کر سکتے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت، ان کی آپس کی مشاورت،
بات چیت کا ایجنڈا بھی متعین کر دیا اور اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ ان کے اندر ایک منظم اجتماعیت شیطانی جماعت کے مقابلے کی ضرور ہونی چاہیے۔ شیطانی جماعت اس کا کردار کیا ہے، قرآن نے اس کو بھی واضح کیا۔ ان کے مشورے میٹنگیں کس اصول پر ہوتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو سچی مسلمان جماعت ہے اس کی جدوجہد اور کوشش کن اصولوں پر ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق